روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہوں، ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو نماز عصر میں آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ اگر قرض دار ہے، اس کا قرضہ اتر جائے گا، لاکھوں کروڑوں کا وہ مالک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہ ہو، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے، انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ نے روز چلتے پھرتے کرنا ہے، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں یا محسوس وقت بھی رکھ کر اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل نہایت آسان ہے۔ ناظرین، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھروں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، رزق کے دروازے جن کے گھروں کے کھل نہیں رہے، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ انہوں نے اس عمل سے 100% نتائج حاصل کیے ہیں، 100% اس عمل کو مجرب پایا۔ آپ بھی اس عمل سے انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ عمل بڑا آسان عمل ہے، لیکن اس سے پہلے میری بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ میری نصیحت ہے، اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں۔ اگر آپ کے حاسدین ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہر وقت آپ کو حاسدوں کی حسد سے دور رکھتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنانے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی، آپ کی نسلوں کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا، اس کو اپنی زندگی میں، اس کو اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کریں۔ یقین جانیں آپ اربوں خربوں کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کے بعد اللہ پاک آپ کی قسمت کے دروازے کھول دے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لینی ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کو پہلے ہی دن اس عمل کی تاثیر ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ایسا کرم کرے گا، آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں پر آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ اس لیے نماز عصر کا چھوٹ جانا بربادی مال سے ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ حضرت جریر عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا۔ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کو دیکھنے میں تم کس طرح کی تکلیف اور مشقت نہیں کرنی ہوگی۔ اگر تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس کا مفہوم ہے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء الحسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فوائد اور کرامات ہیں۔ اسماء الحسنہ جو ہیں ان کی تعداد 99 ہیں، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث مبارکہ میں فرمان کی گئی، اگر کوئی شخص اللہ پاک کے جو 99 نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے، یا پھر ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ سارے بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔
ناظرین، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ عورتیں اپنے خاص ایام میں نہیں کر سکتیں، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ اپنے یہ وظیفہ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 11 بار درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود ابراہیمی وسیلہ بنائے گا آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ دو نام یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار یہ دو نام اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ یاد رہے عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ 100 دانوں پر مشتمل تسبیح یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے عمل میں برکت ہوگی۔ انشاءاللہ جو شر ہے اس سے آپ دور ہو جائیں گے، خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر اس پر قرض ہو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے، یا پھر جس نے دیا ہو وہ خود معاف نہ کرے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ اس صورت یعنی سورۃ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا، اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کی فضیلت اور اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورۃ اخلاص سے بہت محبت تھی اور وہ اس سورت کو ہر نماز کے آخر میں تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت کی محبت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کے متعلق جو امام تھے ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور جو ان سے اس سورت کا سبب بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو خبر دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک 300 دروازے غضب کے بند کر دے گا، مثلا قرضہ، دشمنی، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 200 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 دفعہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 کر دے گا۔ یہ وظیفہ ہے، اس کو نماز عصر کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ بنا نماز کے اس عمل کو کریں گے تو یہ وظیفہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، تم میں سے کسی کے اہل مال میں کمی کر دی جائے تو اس کے لیے بہتر ہے اس کی نماز عصر فوت ہو جائے، یعنی جس کی نماز عصر جاتی رہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، گویا اس کا خاندان، اس کا مال سب برباد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشری سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ٹھنڈ وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، فجر اور عصر، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ اشری سے روایت ہے، آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی صدقے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ ناظرین، رب کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ جو بھائی ہمارے چینل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ اب ہماری کسی نئے عمل پر بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔